جدوں بابا جی انہوں نے دیتا نا جی تکا تے بابا جی ویل چیئر تو زمین تے تشریف لے آئے نال ہس پے انہوں نے کہا جی تکے کھا کے ہس پے ہو آپ نے فرمایا ہاں ہاں جنہ واسطے تو دھکے دے رہے ہیں وہ تینوں نہیں ویکھ رہے مگر جنہ واسطے میں نو دھکے دیتے جا رہے ہیں میں نو ضرور ویکھ رہے ہیں ویکھ لو جی سال دا ہی فرق ہویا پہلے کہندے سن ادھر پولیساں بھیجو ادھر بھیجو تے ہون پولیساں دے ان کتنے پیارے لگتے ہیں پولیس والے انہاں دے گلے نال لگ کے اے تے اجی تے حضور شاہ جی ہویا ہی کچھ نہیں ہے ابھی تو ابتدائے پاں ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تسی معاف کر سکتے ہو تسی وڈے جگرے والے ہو اسی تے نہیں معاف کر سکتے اسی سیدھی گل سانو شریعت نے حق دیتا ہے اور اچھا اسی بھی کر دئیے لیکن بابے دی دعا انہاں دا پیچھا کر رہی ہے یا اللہ انہاں نو گن بھی لے تے انہاں نو چن بھی لے تے جڑا کمال دا جملہ ہے او اے وے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کرے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا ومبيننا ومنيبنا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا وجمیلنا وجمالنا ودیننا وایماننا وبرہاننا ومصحفنا وقبلتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حضرات سے میں تقریر کے شروع میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے سن، حضرت قبلہ استاد خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا جڑی قوم نو اے کہنا پوے نا کہ تسی سارے مل کے درود پڑھو، فرمایا اس قوم نو حضور دیاں گلاں نہیں سنانیاں چاہیے. استاد صاحب اتنا سخت ہے اس مسئلے میں. تو اور پھر آپ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. تے تسی دروشی پڑھنا ہے تے خوش ہو کے پڑھنا ہے، تے نہ تانوں کسی نے زبردستی اتھے بٹھایا تے نہ من کسی نے زبردستی، سارے خوشی نہ لائیں تے پتہ چلے وابیاں نو کہ سنی درود پڑھ، بس انج درود پڑھنا ہے. الصلاۃ ایسے درود پڑھنا علی آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب التعظیم و تکریم والاحسان جگر گوشہ حضور سیدی ضیاء الاسلام حضرت قبلہ رہنمائے طریقت خادم شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ پیر سید ابو بکر اویس شاہ صاحب زیدہ شرف ہو رونق آستانہ علیہ نارو والی شریف، اور جگر گوشائے حضرت خطیب الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ مجاہد تحریک ختم نبوت اور پاسبان مسلک رضا حضرت قبلہ خطیب اہل سنت ہمارے مخدوم مربی اور پیشوا پیر سید عطاء الحسنین شاہ صاحب، اور جگر گوشائے حضرت خطیب الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ مجاہد تحریک ختم نبوت اور پاسبان مسلک رضا حضرت قبلہ خطیب اہل سنت ہمارے مخدوم مربی اور پیشوا پیر سید عطاء الحسنین شاہ صاحب
نقوی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور آج کی اس بزم کے دائی میر کارواں قافلہ سالار محبت اور وفا جناب قبلہ میاں محمد آفتاب صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر جتنے اہل محبت نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا، آپ حضرات بھی وقت پر تشریف لے آئے۔ میں بھی حضرت داتا صاحب کی نگری سے آپ کی خدمت میں اور دو کریموں کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ اہل بیت کے سائے میں کرے، اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمتوں کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ پنجتن پاک دا صدقہ کوئی بھی خالی نہ جاوے۔ حضرات تسی شہران دیاں جڑیاں علائشن ادھے تو کچھ حد تک بچے ہو، پنڈاں تھاواں دے اندر رہن والے لوگ ہو۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کردے سن جڑا بندہ پینڈو نہ ہوئے انہوں پورا دین نہیں سمجھ آ سکتا۔ کثیر تعداد دے اندر عرصہ دراز تو بعد اتنے علماء، آئمہ، خطبہ کسی محفل شریف دے اندر انہاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت تے دراز فرمائے۔ فرمایا جے علماء نہ ہوندے تے حضرت ابو لیث سمرقندی فرماندن کہ آسمان تو پتھرن دی بارش نازل ہونی سی۔ تے اے ایک زمانے دی ہوائے جناب، مولوی 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 کہہ کے بسا اوقات جن مولویوں کو دنیا والے حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی مولویوں کو فرشتے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی میں احسان مند ہوں، شفقت فرماتے ہوئے یہاں پر رونق افروز ہیں۔ تے پنڈ تھان دے اندر ایک لفظ استعمال ہوندہ ہے، ایک جملہ، وہ دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ بندہ چھیتی چھیتی امیر ہو جائے نا تے کوئی مربے ٹرالیاں ٹریکٹر گڈیاں اپنیاں آ جاون تے پنڈ تھان دے اندر رہن والے کہندن کہ اج کل رب نے دی باں پھڑ لی، یا تھوڑا جا اور انہوں کھول کے کہندن کہ دیاں پنجے کیوں چاہو۔ اچھا تے جے تھوڑا جا اور ڈاڈا جملہ کہہ چھٹو تے وہ کہندن کہ آج کل دی رسی ڈھلی ہوئی ہے، یا رب دیتے بڑا ہی مہربان ہے، اے جملے استعمال۔ لیکن حضرات صوفیاء دا ہر گل کرن دا انداز اپنا وکھرا ہی ہوندا ہے، اور صوفی تو مراد وہ نہیں ہے جڑا بول ہی نہ سکے۔ صوفی انہوں کہندن جڑا حضور دی عزت واسطے پوری دنیا دے نال جنگ چھیڑ چھڑے، جڑا اپنے زمانے دا غیرت مند آدمی، غیرت مند ہو۔ جویں میں ایک صوفی دا نام لے رہا، یہ پوری محفل دے اندر وجدانی کیفیت تے میں نہیں پتا کی ہوندہ ہے، لیکن اگر پوری محفل دے اندر جتنے سنگی بیٹھے نا، اگر انہاں دا دل انجنج نہ کرے نا، اچھلے نا، تو من تقریر دی حاجت ہی نہیں ہے۔ میں ایک صوفی دا نام تا سنان لگیا، کتنا بڑا صوفی ہے، وہ دا نام تو سی سن کے توڑے چہرے تے خود بخود مسکراہٹ آ جائے گی۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ بس آپ نے فرمایا ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور دی عزت تے گال آ جائے تے میں اندر بیٹھ کے کہوں جی ابھی حضرت صاحب وظیفہ کر رہے ہیں۔ توجہ، کھینچلا میدان میں تسبیح و مصلی، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ یہ صوفی ہیں جی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ، حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی۔ آپ کو کہا گیا کہ اسی تو مربے دے چھڑیں گے، اور تسی ختم نبوت دے حضرت پیر سیال نو تسی تحریک ختم نبوت دے اندر روح نہ پھکو، تسی یہ دے اندر اپنا کردار ادا نہ کرو۔ جنیاں زمینہ ویسے تک انگریز بندے نو کہندا سی کہ گھوڑا دوڑاؤ،
آپ نو کہن لگا گھوڑا بھی دوران دی ضرورت نہیں، جنی تہاڈی زمین تسی کہندے ہو زمین تہاڈے نا الاٹ کر چھڈاں گے. آپ نے فرمایا الاٹ شلاٹ کی بات کرتے ہو، قمر الدین تمہاری زمین پر تھوکتا بھی نہیں. یہ ہے صوفیاء. تو صوفی انہوں کہندے جڑا غیرت مند ہو. ایتھے خدا نہ خواستہ کسی دے پیو نو کوئی گال کاٹ چھڑے تے دوسرا ایسے ہو کے بیٹھا رہے جی میں تو ابھی وظیفہ کر رہا ہوں، کہن گے بغیرت کہ دے پیو نو لوکی گالاں کاٹ رہے اور ایدی غیرت ہی نہیں ہل رہی، ایدی غیرت ہی جوش نہیں مار رہی. تو صوفیاء کا انداز اپنا ہوتا ہے جی بات کرنے کا. اے پنڈاں تھاواں دے اندر بندے اے 4 جملے میں تانوں سنائے. صوفیاء کہندے رب جدوں کسی تے مہربان ہو جائے نا تے اے ضروری نہیں کہ رب نو دولت دے گا، نہیں، اے تے کافراں نو بھی رب نے دتی. نواز شریف کول بھی ہے، زرداری کول بھی ہے، عمران خان کول بھی ہے. انہاں کول تھوڑی، اے صرف اپنی دولت واپس کر چھڈن تے پاکستان دے قرضے اتر جان گے. صرف اے اپنی دولت جڑی انہاں نے ساڈے خون پسینے جناب جی لے کے گئے اے واپس کر چھڈن پاکستان دے قرضے اتر جان. انہاں نو کی پیندا ہے جی میں انہاں نو جان، انہاں نو کی پیندا ہے 500 روپے پٹرول ہو جائے انہاں نے کوئی اپنے پلیوں پوانا ہے. جے غربت پوچھنی نے تو اس بندے کو پوچھو کہ جڑا بندہ غبارے ویچدا ہوئے تے 50 غبارے چ انہیں پھوک چڑھائی ہوئے تے مغرب ہو جائے 10 غبارے وکی ہون تے 30 انجی ضائع ہو جاون تے گھر 4 دیاں بھی بیٹھی ہون، انہوں پوچھو غربت کینوں کہندا. غربت اگر پوچھنی نہ تے انہوں پوچھنا جڑا اپنی بیٹی نو کہہ کے جا رہے ہوئے پتر میں دیہڑی لان چلیا تے آٹے دا ٹرک گزرے گا تے تو آٹا جا کے خرید لے. جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے. اور جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ و گندم کو جلا دو. میں آج دیہڑی بھی دیکھ کے میں خود غربت سے گزرا ہوں. میں آج دن کو بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ ساڑیاں بڑھیاں عورتاں تے نال انہاں دی جوان بیٹیاں غیر شادی شدہ بیٹیاں پیسے دے کے نا جی پیسے ہاتھ وچ رکھ کے تے کہہ رہی ہیں جی سانو آٹا دے دے. تو انہاں نو کی پتہ، انہاں نو چھڈو، انہاں دی اے ساڈا موضوع سخن ہی نہیں ہے. کیونکہ قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے، قدر پھلاں دا بلبل جانے. بلبل اے بلبل نو جا کے پوچھو پھول کی ہوندا ہے. اور بلبل سے مراد وہ نہیں ہے جڑا اے درختاں تے اے بلبلاں بیٹھیاں نے جا. قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی. تے قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیا. اے تے جناب کا اے جان دی دیر ہے تے پھر آواز آئے گی لیاؤ بڑے بڑے ڈیرے جنہاں نے بنائے سن انہاں ڈیریاں تے بیٹھ کے کدی انہوں نے حضور دی ختم نبوت دے خلاف غداریاں کیتیاں، کدی ناموس رسالت دے خلاف انہوں نے میٹنگز کیتیاں، کدی صحابہ اور اہل بیت دے خلاف بیٹھ کے میٹنگز کر دے سن. پھر اے بھی تے آواز آئے گی نا جی ونی کے تارڑ والا بھی ایک ڈیرا لے کے آؤ جتھے ساڈے آقا و مولا دی عزت دی گل ہوندی سی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اولی نعرہ لانا کیونکہ اسی مین روڈ تے بیٹھے ہیں تے 15 والے ایویں جانے کدھر تانوں چوکے نہ لے جائیں. اچھا کوئی گل نہیں، نعرہ بھی نہیں لانا تے چکے بھی لے پھر کی فائدہ ہے. تے مزہ تے ہے کہ چک کے لے کے جا رہے ہیں. ان کو پوچھے تینوں کیوں بٹھایا اج 15 والے نو؟ انہوں میں بہاولپور گیا تو میں نے نابالغ بچہ ملیا، نابالغ بچے دے تے FIR نہیں کٹتی تے انہیں فون کیتا 15 دے اوتے. انہیں 15 تے فون کر کے کہو مینوں پتہ چلیا کہ جڑا بندہ لبیک دی گل کردا تسی انہوں چک دے ہو تے میں بھی لبیک دا نعرہ لا رہا میں تانوں خود فون کر کے کہہ رہا مینوں بھی لے جاؤ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زور لا کے شروع. اے تے توجہ، اے تے چونکہ ادھر بھی کریم ہیں تے ادھر بھی انہوں نے تے تاں ہاتھ ہولا رکھیا نا کہ انہوں نے کہا چلو مسیت نہیں تے ٹھیک ہے گل چل جائے گی. میں تے کہنا ہوں یا اللہ جڑا نہ بولے تیرے حبیب دی عزت دے ہوتے انہوں ویسے ہو دی زبان نو فالج ہو جانا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ایسے بندے دی. وہ
وہی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا زبان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا لوتھڑے دا نا نہیں، ایک کتے کول وڈی ہوندی ہے۔ فرمایا لوتھڑے دا نام نہیں ہے۔ دل پوچھا دل کینوں کہندے ہیں؟ فرمایا دل بھی لوتھڑے کا نام نہیں ہے۔ فرمایا اے جانوراں کول وڈا وڈا ہوندا ہے۔ فرمایا اکھ کینوں کہندے ہیں؟ فرمایا اکھ بھی صرف ایک مخصوص شے کا نام نہیں، فرمایا گینڈے دی وڈی ہوندی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ زبان اور دل اور آنکھ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ تو بریلی کا شہنشاہ بولا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو آنکھ ہے ہی ہو۔ جو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تشریف فرما سن تے ایک قصیدہ غوثیہ دا عامل سی تے او آیا جدو مسجد دے اندر تے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، پیر صاحب بیٹھے رہے تے وہ بڑا ڈاڈا آدمی سی، پیر صاحب جی 7-8 سال دی عمر سے، تو کہنے لگیا کہ سارے کھلو کے میرا استقبال کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھلوتا؟ تے میں پڑھا قصیدہ غوثیہ تے آنکھ دیکھو پھر پیر مہر علی شاہ دی، آپ نے فرمایا پڑھ تو قصیدہ غوثیہ، میں غوث پاک نو بلا لواں گا، پڑھا قصیدہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، اور وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ صوفیاء فرماندن جدو رب کسی تے مہربان ہو جائے پھر انہوں اپنے حبیب دا عشق عطا فرما چڑھ جائے۔ تو میں لمیاں گلاں نہیں کرنی آندیاں، او جڑے جنگلے دے باہر سنگی کھلو کے گل سن رہے ہیں نا جی، انہوں نے ویکھ کے میں حیران ہو رہے ہیں کہ 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں جے اے اپنے آقا مولا دے نال اتنا پیار کرتے ہیں تے جڑے یار غار تے حیدر کرار نے تکیا ہو کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ اہل سنگی ذرا چپ ہو کے بیٹھن، خیر ہوئے۔ توجہ اور جتھے رعایت رکھی تھی میں اتھو اٹھ کے تھے آگے۔ توجہ توجہ اے بھی بیلیو اپنے آگے ان پھاس جے گئے ہوتے ان ان کی تے من کی ان پھاس جے گئے ہوتے صحیح طرح پھسو آگے، اور تسی اپنی ماں دے جا کے پیر چومنا کہ ماں تو کیڑی نیکی کی تھی کہ میں آج رات نو تیرے حضور دی محفل وچ مینوں تیریاں دعاواں مینوں حضور دی محفل وچ لے گئیاں۔ کسی نے کہا نواز شریف زندہ باد، کسی نے کہا زرداری زندہ باد، کسی نے کہا بلے والی سرکار زندہ باد، اسی او خوش نصیب ہاں جڑے کہندے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جدوں بابا جی انہوں نے دیتا نا جی تکا تے بابا جی ویل چیئر تو زمین تے تشریف لے آئے نال ہس پہ، انہوں نے کہا جی تکے کھا کے ہس پہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جنہ واسطے تو دھکے دے رہے ہیں وہ تینوں نہیں ویکھ رہے، مگر جنہ واسطے مینوں دھکے دیتے جا رہے ہیں وہ مینوں ضرور ویکھ رہے ہیں۔ ویکھ لو جی سال دا ہی فرق ہویا، پہلے کہندے سن ادھر پولیساں بھیجو ادھر بھیجو ادھر بھیجو، تے ہون پولیساں دے ان کتنے پیارے لگتے ہیں پولیس والے، انہاں دے گلے نال لگ اے تے اجی تے حضور شاہ جی ہویا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو ابتدائے پاں ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تسی معاف کر سکتے ہو، تسی وڈے جگرے والے ہو، اسی تے نہیں معاف کر سکتے، اسی سیدھی گل، سانو شریعت نے حق دیتا ہے اور اچھا اسی بھی کر دئیے، لیکن بابے دی دعا انہاں دا پیچھا کر رہی ہے، یا اللہ انہاں نو گن بھی لے تے انہاں نو چن بھی لے، تے جڑا کمال دا جملہ ہے او اے وے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کرے۔
اس واسطے خوش باش ہو کے بیٹھو, تانوں کا دی پریشانی, تسی تے چنگیاں ماواں دے او حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے مرحب آیا تو کہنے لگا تسی جان دے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میں تینوں تے نہیں جاندا پر میں اپنے آپ نوں جاندا ہوں. توجہ توجہ موقع. آپ نے فرمایا, انہیں کہا جی میں وہ بندہ ہاں کہ 1000 بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا میں تینوں نہیں جاندا, ہاں خود نو میں جاندا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. اور بابا جی فرماندے سے ایتھے آپ نے اپنی والدہ دا تعارف تاں کروایا, فرمایا مولا علی نے دسیا قیامت تک چنگیاں ماواں دے پتر ہی حضور دی عزت تے گل کرنا جاندا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. ویسے نعرہ لان تو بغیر سارے آ چکو, نعرہ لان تو بغیر ماشاءاللہ. اس کا مطلب حضور قوم نہیں نال کھڑی, قوم کھڑی ہو جاندی تے پھر تے مسئلہ ہی حل ہو جانے سے. قوم نے بابا جی دا جنازہ بھی تاں پڑھیا کہ اپنی بخشش ہو جائے. جے نظام مصطفیٰ واسطے بابے نال نکل پیندے تے آج حضور دا دین آ جانا سی. اور اچھا اے بھی گل یاد رکھو, اے نہیں کہ تسی آ چکو گے تو مینوں کچھ لبے گا, نہ ہم جن کے لیے کام کرتے ہیں وہ جانے ان کے معاملات جانے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نا حضور غزوہ تبوک دی طرف جا رہے سن تے جناب عبداللہ بن رواحہ نے حضور نو ویکھ کے کیا حضور او دے تو وڈا بد نصیب کوئی نہیں جڑا ساری زندگی تہاڈی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکیا. تے اے کوئی گل نہیں جی کہ سرکار جڑا نفل پڑھدا ہے تے انج ہو کے بہندا رہندا ہے حضور دی توجہ ادھر ہوے, نہ اے تے ممتاز قادری صرف گھوڑا کھچدا ہے, حضور دی توجہ ادھر ہو جاندی ہے. اے گھوڑا کھچدا ہے توجہ ادھر ہو جاندی ہے. بابا جی اپنی وہیل چیئر دا رخ فیض آباد وال موڑ دین, حضور دی توجہ ادھر ہو جاندی ہے. انج کر کے اے بخاری شریف موجود نے, حدیث دا نمبر میں تانوں دس دیاں, حدیث نمبر 1004 نے. تے اے ہوئی کتاب نے جڑی مرزا جیلمی نے اگے رکھی ہے, مگر فرق ہے اسی انہاں کولوں پڑھیے جنہاں دے دل وچ نبی پاک دا پیار تے نبی پاک دی الفت تے نبی پاک دی چاہت ہے. تے جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تی چنگے, مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے, مالک دا در نہیں چھڑ دے بھویں مارو 100 جتے. او کیڑا امتی ہے کلمہ پڑھن تو بعد جے دے دل وچ حضور دا پیار ہی نہ ہوئے. اے 1004 نمبر حدیث نے دی. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یدخل احدا عملہ الجنہ, فرمایا روح زمین دے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جڑا عمل دی وجہ تو جنت ہی جائے گا. ایتھے تے کہنا چلیے رائیونٹ اعمال کرنے کے لیے, اعمال کر لو, نبی تو بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. میں نے کہا اگر بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا تو تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہوا؟ جے بیٹی نو بخشوا نہیں سکتا تسی کلمہ کیوں پڑھیا؟ اے تیرا نظریہ ہے کہ بیٹی نو نہیں بخشوا سکتا, تے ساڈا نظریہ ہے وے سنو جی, ساڈا نظریہ حضور نے ایک سجدہ کرنا ہے جناب, ایک سجدہ بس, صرف ایک سجدہ. میں ایک تانوں مثال دواں جی, پنڈاں تھاواں دے اندر نا جی لڑائی جھگڑا معاف نہ ہو رہا ہوئے تے وڈا بندہ جاندا ہے تے اپنا صافہ تے اپنا رومال اگلے دے در تے رکھ چھڑدا ہے. وہ کہنا نہیں بس رومال چکو جی سلو. تے حضور قیامت والے دن رب ذوالجلال دی بارگاہ چ مینوں تے تانوں بخشوان واسطے, مینوں تے تانوں جنہاں دے ہاتھ ذرا آہستہ آہستہ اٹھ رہے نا جی انہاں واسطے میں گل کر, مینوں تے تانوں بخشوان واسطے حضور قیامت والے دن اپنا امامہ رب دی بارگاہ چ اتار کے رکھ چھڑنا. اور 2 ہفتے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 2 ہفتے حضور سجدہ کریں گے. کتنے؟ اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. اور پھر رب خود فرمائے گا ارفع راسک. یہ دا مولوی علماء ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ سر اٹھائیے,
آل محبت کے ترجمہ نہیں کرتے. آل محبت کہتے ہیں رب اپنے حبیب کو کہے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. محبوب رخ انور سے پردہ توڑ. اور ترجمہ کرن واسطے بھی کوئی اعلی حضرت دے نال بندے دا تعلق تے ہونا چاہیے نا, ورنہ جے سر سید دے پیچھے دنیا ٹری, عبدالسلام قادیانی دے پیچھے ٹری, انہوں نے کہا جی نبی بکریاں چراتے تھے. اعلی حضرت کے پاس جب یہ جملہ آیا فرمایا خبردار کسی نے یہ کہا کہ حضور نے بکریاں چرائی. انہوں نے کہا جی ترجمہ کیوں کریں گے؟ فرمایا یوں کہنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا قیمتی وقت بکریوں کو بھی عطا فرمایا. ساڑھے وڈے تے جناب ایتھے تک ادب کر جاندے سن. اور اعلی حضرت کو لے مسئلہ پہنچیا جی. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے, چادر مبارک ہے. تو ایک مولوی نے یہ کہہ دیا کہ سرکار کی چادر میلی ہے. اعلیٰ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے کیا کہنا, بس وہ کافر ہو گیا جس نے حضور کی چادر کے لیے کہا یہ میلی ہے. کیا جی اتنا جلدی فتویٰ لاندے ہو؟ فرمایا تینوں ویکھا یا رسول اللہ نو ویکھا؟ انہوں بلایا, آپ نے فرمایا تو کیوں کھچ ماری ہے, کیوں چبل ماری چبلا؟ انہیں کہا جی میں حدیث پڑھیا جی آپ کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی, تو ترجمہ تو یہی کریں گے جب مٹی لگی ہوئی تو میلی ہوگی. فرمایا کدی کسی نے یہ بھی کیا کہ قبراں میلیاں؟ انہیں کہا نہیں. فرمایا قبروں دے تے مٹی نہیں ہوندی. انہیں کہا پھر ترجمہ کیوں کریں گے؟ فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ چادر میلی تھی, بلکہ یوں کہیں گے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی. پھر ترجمہ انج کریں گے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں جناب. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ جی. فرمایا ایک بندہ بھی روح زمین دے اندر ایسا نہیں جڑا عمل دی وجہ تو جنت ہی جائے گا. یہ تو کہتے ہیں عمل کر لو کوئی بھی. تو حضور 2 ہفتے سجدہ کرن گے تے رب اپنے حبیب نو خود اٹھائے گا. اور یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے تے بندہ انجی نچ پیندا ہے لفظ سن کے. اگر بندے دے اندر کوئی عشق ہوئے, عشق نہ ہوئے تے پھر کی انیاں دے اگے رونا اکھیاں دا زیاں. او ساڈے ڈاکٹر صاحب سن نا جی پی ٹی وی دے اوتے پرانے بابے نو شاید پتہ ہوئے, ڈاکٹر اشفاق صاحب زاویہ والے, وہ پروگرام کرتے تھے تو درویش لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. وہ کہندے کہ مینوں ایک واری ایک سوئی اڑ گئی میری کہ اے محبوب کون ہوندا ہے؟ محبوب کنوں کہندے نے؟ کہندے میں بڑے لوگوں کو جا کے پوچھیا, بڑے لوگوں کو لو. کسی نے کہا محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر دل نہ لگے. کسی نے کہا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر کھانا ہضم نہ ہو. کسی نے کہا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر جس سے رات کو بھی اجازت لینی پڑے اور صبح بھی سلام کرنا پڑے. کہ میرا مسئلہ نہ حل ہوئے. یہ چونکہ ٹائی شائی لگاتے تھے اور پروگرام کرتے تھے ٹی وی پر, تو اڑ گئی سوئی. انہاں دا ایک دوست سی, انہیں کہا یار وہ اتھے چلا جا, داتا صاحب تو اگلا سٹاپ ہے مینار پاکستان, اتھے ایک بابا بیٹھا ہے بابا چھتری اللہ, وہ تیرا مسئلہ حل کر چھڑے گا. تو بابا چھتری والے ایسے بیٹھتے تھے اور سارے نو چاہ پلاندے سن. تو گئے تو انہوں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چوکیاں لگی ہوئی ہیں, تے بھی پیچھے ہو کے بیٹھ کے. تو وہ سید بادشاہ تھے حضرت بابا چھتری والے, ان کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے اے ڈاکٹر صاحب کو آگے بلائیں ذرا. اے ڈاکٹر صاحب آئیں. پہلے ملاقات کوئی بھی نہیں ہوئی, پر اساں نیکان دی محفل چویں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. اور بقول اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, یہ تیرے پر اسرار بندے, حکومت کے بندے نہیں, یہ تیرے پر اسرار بندے. حضرت میاں شیر ربانی کے پاس ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر آئی, آپ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دیا, 4 سال کا ہو گیا, بولے ہی نہ. کسی نے کہا تالو نہیں ٹھیک, کسی نے کہا فلانا مسئلہ ہے. تے آپ دے کول لے کے آئی, حضور تہاڈیاں دعاواں نال اللہ نے پتر دیتا پر گونگا ہے, بولدا ہی کوئی نہیں. تے آپ نے نہیں فرمایا اگو اجتماع آ رہا ہے 6 لاکھ بندہ جمع ہوئے گا, رائے بینٹ تے جا کے دعا کروا لیں انہوں کو. آپ نے صرف او دے وال توجہ پائی, انج انہوں ویکھ کے تے فرمایا بیلیا کیوں نہیں بولدا, تیری ماں مینے تے تانے دیندی ہے, تو گل نہیں کرتا. انہیں کہ حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت عاشق.
کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ڈاکٹر صاحب کہتے میں چونکا ہوئے تو کہتے میں آگے جا کے بیٹھا تو دیکھا کہ دودھ کم اور پانی زیادہ، تو مجھے بابا چھتری اللہ کہنے لگا پی چا، تو اے دودھ پتی پینے لے ان کا پی چا شربت، تو کہتے ہیں جی جزاک اللہ، آپ نے فرمایا پھینٹا پکڑوں پھر میں، پیتے ہو یا نہیں؟ چائے پی، اور چائے پی کر کہا پی لی ہے، کپ خالی ہو گیا؟ کہا ہاں ہاں خالی ہو گیا۔ فرمایا تمہارا یہ مسئلہ تھا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ آزاد، وہ کشمیر سے آئے تھے ہجرت کر کے، اردو بولتے، وہ ویسے مجذوب تھے، بہت کم بولتے تھے، تو اردو میں فرمانے لگے، پہلے کا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، فرمایا قلم پینسل کاغذ لائے ہو؟ اس نے کہا جی لایا ہوں۔ فرمایا لکھو محبوب کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا جی میں لکھتا ہوں، کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا ڈالی۔ محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ تو ترجمہ بھی دھیان سے کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کوئی بھی نہیں جا سکتا؟ فرمایا ہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، عمل کی وجہ سے۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جی، اچھا خطابت اے تے انہوں نے میرے اتے سمجھ لو کہ ڈبل امتحان پا چھڑیا شاہ صاحب نے۔ خطابت انہوں نے گھر دی لونڈی ہے، لونڈی حضرت قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی نور اللہ مرکزوں سے آپ فرمایا کرتے تھے جی رب نے میرے کو پوچھ لیا نا کہ شبیر شاہ کی لے کیا ہے تے میں میلاد شریف والی ڈائری رب نے دکھا چھڑا، یا اللہ میں تے تیرے نبی دیاں شاناں پڑھدا رہا، میں تے کربلا والے دیاں شاناں پڑھیاں جی، میں تے یار غار دیاں شاناں پڑھیاں جی۔ یہ سب کچھ ان کے گھر کا ہے، ساڈا کچھ بھی نہیں۔ اے بھی کریمہ دی عادت ہوندی اپنے کمیوں نو کہندے تسی بولو اج اسی چپ بیٹھے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی بھی نہیں جا سکتا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ ولا انت یا رسول اللہ، حضور نبی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ تعالی بفضل ورحمت، فرمایا نبی بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل کی وجہ سے، عمل دی وجہ تو کسی نہیں جانا۔ حدیث سنو جی، جامع ترمذی دی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا اول من یحرک ہلاک الجنہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا بوہا میں کھڑکاواں گا۔ تسی کہندے ہو خطیب شہید ہوئے زور لا کے، اسی بس جنازہ پڑھ کے ٹر جائیے، سارے کہو سبحان اللہ مل کے۔ یہ سنیاں دا جلسہ ہے۔ اچھا جدو سبحان اللہ کہی دا نا منہ کھول کے کہی دا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے جی خطیب سبحان اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ میں کہا کوئی جرم ہے؟ یعنی کوئی خطیب کہہ چھٹے بھائی کہہ چھٹو سبحان اللہ تے کوئی جرم ہے؟ اللہ دا نام لے رہے ہیں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے نہیں کیا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما آسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے میرے ایک اندر کوئی بخشیا نہ جاوے بس تے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ اے صرف اچھا اتو معراج شریف دا مہینہ ہے، سانو پریشانی کوئی نہیں سنیاں نو، ساڈا جب میلاد نہیں مکدا تے معراج شریف آ جاندا ہے، تے میلاد بھی حضور دی ادا دا نام ہے، ادھروں ادھر آون میلاد تے ادھروں ادھر جان تے معراج ہے۔ امت کی بگڑی بنانے آئیں تو میلاد، اور امت کی شفاعت کے لیے ادھر جائیں تو معراج۔ سانتے رولا ہی کوئی نہیں جناب، اجی معراج مقدہ نہیں ہے جناب۔ اس تو بعد رجب آ گیا جی، ذکر مولائے کائنات، ذکر صدیق اکبر، ذکر مولائے کائنات، لو جناب اگے شعبان آ گیا، اگے رمضان آ گیا، اگے شوال دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے پاک آ رہا۔ سٹور کے باہر لکھا ہوتا ہے ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے، بڑا جو سٹور ہوتا ہے نا لکھا ہوتا ہے ہر چیز ایک چھت کے نیچے۔ باقی کسی نے کھوکھا لایا ہے تو اتھوں انتوں بریانی نہیں لبنی،
تے جے انہیں دکان لائیے تو اتھو تانوں کپڑے نہیں لبنے تے باقی سارے اے جتنے بھی ٹولے جڑے اپنے آپ کو کہندے نہیں جی اسی بھی مسلمان ہیں، کسی نے کھوکھا لایا، کسی نے دکان لائی، کسی نے ہٹی لائیے، کسی نے 2 دکانیں لائیاں، اے اہل سنت و جماعت ہے جنہوں کو ایک سٹور ایسا ہے، اسی چھت کے نیچے آپ کو صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے، اہل بیت کا پیار بھی ملتا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی ملتا ہے، تحفظ ناموس رسالت بھی ملتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا حدیث سنو جناب جامع ترمذی، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھڑکاؤں، نہیں پانی دی ضرورت نہیں، بالکل ٹینشن نہیں لینی، میں جنت دا دروازہ کھڑکاواں۔ ان ونی کے تارڑ دے اے جڑے گارے نہ تھے ونی کے تارڑ دے اندر دروازہ کوئی 6 فٹ دا ہوئے گا، وہ دیوار جے 10-12 فٹ دی ہے تے دروازہ 6 فٹ دا، تے جنت دا بوا کتنا بڑا ہوئے گا؟ جنت زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے۔ ایک مولانا تقریر کریں اور ساتھ کہیں اوہو دیکھا ہے آپ نے یہ بریلوی سنی لوگ کیسے ہوتے ہیں، یہ کتنے پاگل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیویں پاگل؟ کہتے ہیں جی شاہی قلعہ کدھر ہے؟ ان کا جی لاہور ہے، اور شاہی قلعے کا دروازہ کدھر ہے؟ وہ بھی لاہور ہے۔ اچھا یہ کیسے لوگ ہیں سنی؟ کہتے ہیں بہشتی جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے اور بہشتی دروازہ پاک پتن میں، جنت کدھرے اور تے دروازہ پاک پتن دے کیویں دے لوگ ہیں۔ اگو ایک بابا کھلو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں مسیتے بڑا کٹ جاندہ رہا، پر ایک باری میں گیا عید دی نماز ہو رہی سی تے میاں صاحب مسجد دے مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے سن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دے ماں دے پیروں دے تھلے وے، تے میں نو گالی کنوں چو میں ایک کانی چو سن کے دوسرے کانی چ کڈی کوئی نہیں، میرے دل چ رہ گئی کہ اچھا تو انہیں کیا جیڑا رب آسمانہ تو جنت نو چک کے تے ماں دے پیروں دے تھلے لے کے آ سکتا ہے، اوہی رب بہشتی دروازے نو پاک پتن شریف دے اندر نہیں لے کے جا سکتا۔ اصل بات پتہ ہے کیا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکاؤں، اور اگلا لفظ حدیث پاک دا فرماتے ہیں فیفتح اللہ لی، فیفتح اللہ لی۔ صبح 5 بجے اذان ہوندی ہے، مسجد دا دروازہ کھل جاندہ ہے، کدی مؤذن نے نہیں کیا جی بشیر صاحب بھی آ جان تے صادق صاحب بھی آ جاون تے سجاد صاحب بھی آ جاون تے منیر صاحب، دروازہ کھول چھڑے جنے آنا ہے آ جائے بس۔ لیکن حضور فرماندے میں جنت دا بوا کھڑکاواں گا، دروازہ رب کھولے گا۔ حدیث ہے، میں تنوں شعر نہیں سنا رہا، رب دروازہ کھولے گا، فیفتح اللہ لی، اور کس کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں رب میرے لیے دروازہ کھولے گا۔ اگلی گال وَيُدْخِلُنِي ہا، رب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہے گا محبوب آ جاؤ، محبوب تسی آ جاؤ۔ اینج پیار کرنے جی رسول اللہ دے نال، تسی اپنے آقا کہ اتھو کافر لنگ رہے ہوئے نا، کافر حیران ہو جائے اے بندے حضور نال اپنے نبی دے نال اتنا پیار کرتے، اے کی پیار ہویا جناب۔ ایک وہابی نے آ کے کہہ چھڑیا جی میلاد کہاں لکھا ہوا تھا، تسی پریشان ہو گئے۔ ایک وہابی نے کہہ چھڑیا جی نبی زندہ نہیں، تسی پریشان ہو گئے۔ داڑھی منڈے کول گئے، انہوں نے کہا جی ہاں واصف علی واصف نو کہنے لگے جی حضور زندہ ہے، واصف تڑپ کے کہنے لگا جلیا تم پوچھتے ہو زندہ ہے، میں کہتا ہوں وہ زندہ بھی ہے اور وہ زندگی بھی ہے۔ وہ زندہ بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ علامہ اقبال کو پوچھ کے ہو کہنے لگے جی تسی کہندے حضور حاضر ناظر دلیل دیو، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اچھا میرے کو دلیل پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تسی ڈاکٹر ہو تو تواڈے کو پوچھنی۔ اقبال کہنے لگے دلیل تو مینوں دے چھڈی ہے۔ انہیں کیا کیویں؟ فرمایا جلیا حضور بھی کہتے اور پوچھتے بھی ہو کہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہے؟
ہے جی؟ میں کہا حضور بھی کہتے اور پوچھتے ہو حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہاں کہاں ہے؟ علامہ کہنے لگے کہاں کہاں نہیں ہے، دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ انا مولوی تقریر کرے، انا مولوی سٹیج تے کہے جی اگر نبی حاضر ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سامنے ملنگ کھلو کے کہنے لگے تینوں اپنا آپ نظر نہیں آندا تے تو نبی نو ویکھن تو رہا ہے تے تو جے ویکھنا چاہنا ہے تے تو اج بھی اکھ لے کے آ۔ حضرت عمیر بن عدی والی تینوں اج بھی رسول اللہ نظر آن کے۔ حضرت عمیر بن عدی نابینا ہے، 12 صحابہ ایسے ہیں جو نابینا ہیں۔ انہوں نے کسی نے پوچھا جی کلمہ کیوں پڑھیا نے؟ دیکھیا تے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جدوں ہاتھ ملایا تے آواز آئی کلمہ پڑھو، اتنا نرم ہاتھ صرف رب دے نبی دا ہی ہو سکتا ہے۔ تو آخت صدیق اکبر والی لے کے آ، تو آخت لے کے آ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی والی تینوں اج بھی حضور نظر آن۔ ہمارے جیسے تے لکھاں سلام و من جناب حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلا ہل والے او جارے زندے کوئی وابی کہے جی میرے جیسے انہوں نے پھڑیا وابی نو تے جا کے تے انہوں میں مسجد دی زیارت کرن گیا سانگلا ہل، انہوں ستون دے نال بن کے تے 2 چپیڑا ماریاں، تو کہندے میرے جیسے نے؟ چوک انگلی وہ دے کل انگلی نہ چکی جائے، فرمایا اے تیرا حال ہے، اور مقابلہ کرتے ان کا جو انگلی اٹھاتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اینج بان چکتا ہے تے پسینے دی بدبو آندی ہے، اور وہ جہاں سے گزر جائے وہاں سے خوشبوؤں کے ہلے آتے ہیں۔ تو دنیا چاہیا تو اپنی ماں نو 40 دن واسطے ناپاک کیتا، اور جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے۔ تو دنیا چاہے روندہ ہویا ہے، بلکہ بچہ نہ روئے تے وڈے مار دن کہنے انہوں مارو، کدھرے روئے چیخ مارے۔ فرمایا مقابلہ ان کا کرتے ہو جو دنیا میں روتے ہوئے نہیں آئے بلکہ مسکراتے ہوئے آئے۔ تو دنیا چاہے تیری آنکھاں دے اندر سرما چاچی مامی تے پھپھی نے لایا، اور جب وہ دنیا میں آئے تو ما زاغل بصر کا کجلا رب نے خود لگایا ہوا تھا۔ انج حضور دے نال پیار کرنا ہے کہ کوئی لنگن والا ویکھ کے کہے او لو جی میں گل ختم کریں جی۔ کوفہ دے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن یمان انہاں دے مزار شریف دے اوتے مدائن دے اندر انہاں دا مزار ہے، مجھ فقیر کو بھی حاضری کا شرف ملا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان ملا اور کہنے لگا جی آپ صحابی رسول ہیں، کہنے لگے جی میرا ایک سوال ہے، تو آپ نے فرمایا دسو جی کی سوال ہے؟ انہیں نہیں کیا جی حضور دسو جی مسواک کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، فلاں کام کیسے بیٹھ کے کرتے ہیں؟ انہیں کہا جی میرا یہ سوال ہے جی دسو جی تسی سرکار نو ویکھیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا اسی جدوں تک ویکھ دے نہیں سن ساڑی صبح نہیں سی ہوندی۔ انہیں کیا اچھا ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یار کئی باری ویکھیا ہے، رج رج کے ویکھیا ہے۔ انہیں کیا پھر تسی حضور دے نال کتنا پیار کیتا؟ آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجھدو، فرمایا اللہ دی قسم اسی تے حضور دے نال پھر اخیر ہی کر چھڑ، اسی اتنا پیار کیتا۔ حضور دا ایک اکھ دا اشارہ ہوندا سی اسی سارا کچھ حضور دے قدماں چ رکھ چھڑ دے سن۔ تو پھر پوچھے تھوڑی دیر بعد تسی حضور نو ویکھیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ویکھیا۔ انہیں کہا کتنا پیار کیتا؟ فرمایا اللہ دی قسم اسی تے سارا کچھ نثار کر چھڑیا۔ اور جدوں بار بار پوچھیا نا تے انہیں تے آپ نے پھر انہوں کیا کہ میرے کو جی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ حضور تسی رسول اللہ نو ویکھیا ہے تے کتنا پیار کیتا، تو میں نو دسنا کہ جے تو حضور نو ویکھ لیندا تے پھر تسی کتنا پیار کرنا سی۔ او تابعی دی کیفیت اپنے دلان دی کیفیت نو ذرا چیک کرنا تے جے مل رہی ہوئی تے سمجھ لینا
کہ سنیاں دا عقیدہ ہوئی ہے جڑا رسول اللہ دے صحابہ تے تابعین دا عقیدہ ہے. انہیں کیا حضور کاش کہ اسی ویکھ لیندے, کاش کہ اسی ویکھ لیندے. آپ نے فرمایا جے ویکھ لیندے تسی کی کردے؟ انہیں کیا واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولا حملناہ علی اعناقنا. کہنے لگے حضور اسی ویکھ لیندے تے اسی حضور نو کدی پیدل ہی نہیں سی ٹرن دینا, اسی اپنے کندھیاں تے بٹھا کے رکھنا سی, اور کندھیاں تے بٹھا کے کہنا سی کیا پیش کروں تم کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. اینج پیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. تے کسی دیاں گلاں چ نہیں آنا, ایک کان کچے نہیں رکھنے, اپنے کان پکاؤ. گل نہیں سننی حضور دے بارے, حضور دی ختم نبوت دے بارے کسی مرزائی دی چنڈ مار چھڑنی, گل نہیں سننی. حضور دے صحابہ دے بارے کسی دے کولو گل نہیں سننی. بس ایک باری اے ضروری نہیں کہ مارو خالی تسی باں ٹنگنی اگلوں جی ڈر کے پرا ہو جائے. ہاں او دے دل وچ حضرت برا بن مالک فرماندے جنگ یمامہ ہو رہی سی نا تے فتح نہیں سی ہو رہی. آپ نے فرمایا مینوں چک کے اندر سٹو. انہوں نے کہا 80,000 دا لشکر ہے اندر. تے آپ نے فرمایا مینوں تسی انج نیزے تے اوتے انج ڈال دے اوتے رکھو تے انج آپ دبلے پتلے سن. او صحابہ نے انج چک کے اوتے سٹیا نا تے او اندروں دروازے چوں جوں تھلے گئے. 80,000 دا لشکر سی تے کلے حضرت برا, تے اگر تلواراں انج کر دے تے حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جانی سی. لیکن حضرت برا بن مالک جدوں اتوں تھلے جا رہے سن تے انج جا رہے سن جویں شاہین جاندا ہے. 80,000 دا مجمع آپ نو ویکھ کے تتر بتر ہو گیا کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. این چال ڈال این تاڑی حضور دے بارے کے گال کرے نا جی. ہاں جی تسی ربی ملاد شریف کر دے ہوتے بہتر نہیں سی جی غریباں نو تسی روٹی کھوا دین دے تے تسی انہوں کو نا جی تسی آئی فون رکھیا ہے, بہتر نہیں ہے ویچ کے کھوا دیو. تواڈے گھر دے اندر 1.5 لاکھ دا فریج ہے, بہتر نہیں کہ اے ویچ کے تے غریباں دی مدد کر چھڈو. تسی کنا سکول پڑھے ہو جی؟ اسی ایم اے پڑھے ہیں جی. میں کیا ایم اے پڑھے ہیں تے کم از کم 20 لاکھ روپیہ تیرے ماں پیو دا لگیا ہے تے بہتر نہیں سی جی تو جمعے ادو ہی تینوں قربان کر چھڑ دے, سارے پیسے اسی غریباں نو دے چھڑ دے. تو سانو دانے دینا ہے سبحان اللہ, تینوں ادو ہی ذبح کر دیں دے تے اس تو بعد جڑا سارا پیسہ لگنا سی او اسی غریباں نو دے دیں دے. نہ تو ہوندا نہ بک بک ہوندی, تو سانو دانے دینا چنڈ مار کے کہو اسی اپنے آقا مولا دے نال اننے واہ پیار کر دیں. تو کوڑ ہوندے وچ گل کرانا. توجہ. اور بعد میں کہتے ہیں جی یہ مولوی یہ لبیک والے جذباتی بڑے, وہ مومن ہی نہیں ہے جو جذباتی نہ ہو. غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. او کیڑا مومن ہے جڑا کہے جناب خاکے شائع ہوئے مگر میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا, حضور کی عزت پر حملہ ہو گیا مگر میں تو پھر بھی امن کا درس دیتا ہوں, حضور کی ناموس رسالت پر حملہ ہو گیا مگر میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا, حضور کے صحابہ کو چوکوں پر کھڑے ہو کر تبرہ کیا گیا, اہل بیت کے خلاف زبان درازی کی گئی مگر میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. ایسے اسلام کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, تم گاری بیٹھے رہو. انج پیار کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. کافر نو تسی متاثر کرو جی. پھر اگو پھر جڑی اگلی گالے پھر تے سبحان اللہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم لجپال آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی برکت دے نال ساڑی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تسی سنگیاں نے بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال آج دی اس محفل شریف دے اندر شرکت کی تھی. جڑے جڑے سنگیاں نے اہتمام کیتا انسرام کیتا, اللہ تعالیٰ انہوں سارے انہوں اپنے حبیب دی بارگاہ جو بہترین جزا عطا فرمائے. صدا بہار دیں اس باغ قدیوی خزانہ آوے, اومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان
ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غران سطوت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے اور پہلے رسول اے سلام عاجزانہ سارے بیلی ایتھی بالکل لینا بنا لو ایتھی انشاءاللہ سارا لنگر شروع تقسیم کی